السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے بیسکس ٹو نو سیریز کی شروعات کی تھی۔ الحمدللہ آج وہ تکمیل پہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس پر شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اس میں ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا، یعنی بیسک چیزیں جو ضرورت تھی ہماری زندگیوں میں مسئلوں کو دور کرنے کی اور انہیں خوشیوں سے ریپلیس کرنے کی۔ سبحان اللہ، یہ بیسکس ٹو نو کی سیریز جو آپ کو ایک بامقصد زندگی دے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ دوسرے سیریز کی طرف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کا مقصد بس یہ تھا کہ ہم ایک بامقصد زندگی گزاریں، ایک پرپسفل میننگ فل لائف ہم گزاریں، ایک پروڈکٹیو لائف ہم گزاریں نا۔ سبحان اللہ کہ دیکھیں جیسا ہر مخلوق کا مقصد ہے سورج چاند وغیرہ، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا۔ سبحان اللہ، تو اس کا ان سے زیادہ بڑا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں سورج کتنے فائدے دیتا ہے، چاند کتنے فائدے دیتا ہے، پانی، ہوا، آسمان، زمین، پیڑ پودے، پہاڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نا۔ سبحان اللہ، اس قدرت میں جو کہ ایک طرح سے آیات ہوتی ہے، یعنی آیات کہتے ہیں نشانیوں کو نا۔ سائنس دو طرح کی ہوتی ہیں، آیت کونی اور آیت قرآنی۔ یعنی یہ آیت کونی کائنات کی آیتیں مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، اس پہ غور و فکر کیا کریں۔ اور آیت قرآنی سبحان اللہ، یہ دو آیتیں جو ہے نا ہدایت کی جو ہے نا شرط بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی ان دونوں میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آتی ہیں، آیت کونی اور آیت قرآنی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ آیات یعنی ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانتے ہیں، یعنی ہر چیز کائنات میں چیخ چیخ کر لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ ان پہ غور و فکر کریں، دونوں آیتوں پہ، آیت کونی پہ اور آیت قرآنی پہ۔ سبحان اللہ، آپ جب غور و فکر کریں گے تو یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، جو آپ کے تعلق باللہ کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا اذن، اسی کی مدد سے ہم آج تکمیل پہ پہنچے ہیں الحمدللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اس سیشن سے بھی بہت کچھ سیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں جب ہر چیز اتنی فائدہ دے رہی ہے انسانیت کو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی ہی لوگوں کی خدمت کے لیے کی گئی ہو، لوگوں کے لیے کی گئی ہو۔ اتنی خود غرض نہ بنو کہ میری زندگی، میرے بچے، میری خوشی، بس یہیں تک نہیں، میں کا لفظ نہیں استعمال کرنا اپنی زندگیوں میں، میں کو نکال دیں۔ ہمیشہ میں جنت میں جاؤں گی نہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں خود کو بھی صحیح رکھوں گی، انسان ہونے کے ناطے سے مخلص بن جاؤں گی، خالص اللہ کی عبادت کروں گی، کیا ہے اسلام جانوں گی، اور ایک مسلمان صرف میرا نام نہیں بلکہ میرا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے، میرے اعمال میں صرف اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے علاوہ جو بھی ہے وہ کرنا میرے لیے زیبا نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، قرآن و سنت سے جو بھی ہٹ کر ہے وہ میں نہیں کروں گی، یہ وعدہ کر لے خود سے، کیونکہ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت پہ جمع ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو جیسے یعنی ہم بھی لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ امت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انبیاء کا کام کرنے والی ہے۔ تو دیکھیں آپ، انبیاء نے کتنا کچھ سبحان اللہ برداشت کیا اور کتنا اس دین کے لیے کام کیا، خود کی اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی، خود کو جہنم سے بچاتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچایا، خود کو جنت کی طرف لے جاتے ہوئے دوسروں کو جنت کی طرف لے گئے۔ سبحان اللہ، تو یہ کام آج میں نے آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ
سیکھیں کائنات کی ہر چیز سے. حالانکہ میں اشرف المخلوقات ہوں تو میں نے کتنا فائدہ دینا ہے. سورج سے زیادہ فائدہ میں نے دینا ہے لوگوں کو, چاند سے زیادہ فائدہ میں نے دینا ہے لوگوں کو. یعنی میں نے سبحان اللہ اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ آپ کسی کو دیتے ہیں وہ ہے کہ انہیں ہدایت پر لے آتے ہیں, ہدایت کے راستے کی دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ, اس سے بہترین احسان کوئی نہیں. یاد رکھیں, یہاں سے انسان ہونے کے ناطے انفرادی طور پر میرا آپ کا مقصد اسلام ہے, خالص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں, عبادت تو ہمارا ہر عمل ہے جو ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. عابد کے معنی کیا بتایا میں نے؟ غلام, یعنی اس کی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے, بس رب کی مرضی اس کی زندگی ہونی چاہیے. یاد رکھیں. اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے. قرآن جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور سنت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں کیا بلکہ سارا کچھ وحی سے ہوتا تھا. الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے سبحان اللہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہترین, بیسٹ آف یو از دا ون ہو لرنس اینڈ ٹیچ قرآن, جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس میں قرآن کا سارا علم آ جاتا ہے, یعنی وہ تجوید کا علم ہو یا پھر غور و فکر, سمجھنا, عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا, اور حفظ بھی اس میں آ جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ہو, لیکن سب سے زیادہ اہم ترین چیز قرآن کے نازل کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تدبر کرو اس میں, تم غور و فکر کرو اس میں, تم سمجھو کہ تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے تم سے. یعنی یہ تمہاری زندگی کا ہاؤ ٹو یوز ہے, یعنی تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے اس میں لکھا ہوا ہے طریقہ. اس کے مطابق تم نے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے تاکہ تم عزت والی زندگی گزارو دنیا و آخرت میں. تمہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی ملے دنیا و آخرت میں. تو سبحان اللہ, تو ہم نے قرآن کو, یعنی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں کوئی خوف اور نہ ہی غم. یعنی جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ سے ڈر جاتے ہیں, تو کسی اور سے ڈرنے کا وقت نہیں لاتا اللہ تعالیٰ. یعنی آپ سب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, آپ صرف اللہ کے محتاج ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور غم یعنی جب آخرت کا غم بڑا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے غم تو غم ہی نہیں لگتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بنے, بیسٹ بنے, تو قرآن کے ساتھی بن جائے, سنسیئر اسٹوڈنٹس آف قرآن بن جائے. کیونکہ یاد رکھے قرآن کتاب ہدایت ہے, لیکن شرط اخلاص نیت ہے. جتنی آپ کی نیت پاک و صاف ہوگی, آپ کے دل سبحان اللہ جتنے وسیع ہوں گے, وسیع القلب آپ ہوں گے, جتنے آپ کے دل پاک و صاف ہوں گے, واللہ اتنی ہی ہدایت پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے گا, اس تڑپ اور طلب کے بنا پہ جو آپ کے دل میں ہے. امید ہے سبحان اللہ کہ ہر ایک کے دل میں اب تڑپ اور طلب جاگ اٹھی کہ میں نے ہدایت یافتہ ہونا ہے. اللہ سے رو رو کے دعا مانگے, گڑ گڑائے. اگر ہم سبحان اللہ آپ دیکھیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کے لیے کیسے ترستے ہیں, آپ بتائیں مجھے. یعنی اولاد ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کیسے ترستا ہے بندہ اس چیز کے لیے, تڑپتا ہے, ترستا ہے سبحان اللہ کہ مجھے وہ چیز ملے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہدایت تو سارا کچھ ہے, یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہدایت نہیں ہے تو ضائع ہے نا وہ چیزیں. تو ہدایت تو سب کچھ ہے سبحان اللہ. تو ہدایت کے لیے اور کتنا تڑپنا چاہیے آپ سوچ لیں سبحان اللہ. تو ہدایت تڑپنے سے, طلب کرنے سے ملتی ہے. یاد رکھیں جتنی آپ کی طلب ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں دے اسے ہدایت جو ہدایت نہیں پانا چاہتا, جو ہدایت کے لیے نہیں تڑپ رہا؟ کیا اتنی سستی چیز ہے ہدایت کہ اللہ سب کو دے دے؟ واللہ یہ سب کو نہیں ملتی. یہ صرف اور صرف دعاؤں, کوششوں, محنتوں, قربانیوں اور سب سے مین تھنگ اخلاص, تڑپ طلب سے ملتی ہے. یاد رکھے اگر آپ کے اندر یہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گی, آپ قرآن کی طرف آ جائیں گی, آپ سبحان اللہ چیزوں کو اس طریقے سے لیں گے جیسا کہ ان کا حق ہے. یاد رکھیں
اگر آپ یہ نہیں کر رہی، اگر آپ سبحان اللہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو سوچ لیں کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اب دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ مسلمانوں سے کامیابی کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سبحان اللہ یعنی مسلمانوں سے ہے، یاد رکھیں ایمان شرط ہے، یاد رکھیں۔ کمی کدھر ہے آج؟ ایمان میں ہے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، اگر نہیں ہے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں، دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے بات؟ سبحان اللہ کہ یعنی آپ کے پاس ایمان ہے تو اللہ کی مدد ہے، نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں ہے۔ یعنی جتنا آپ کا ایمان ہوگا اتنا اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ لکھ لیں اس بات کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے سارے کام آسان کر دے، میری ساری مشکلیں دور کر دے، میرے سارے غم ہلکے کر دے، میں بس خوشحال زندگی گزاروں، تو آ جائیں، توبہ کر لیں سبحان اللہ، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کر لیں، ایمان والے بن جائیں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ آدھا سارا دن لے کر کیا کریں گے؟ آدھا سارا دن ہوتا ہی مشکل ہے نا، کناروں پہ رہیں گے، جیسا پیزا سبحان اللہ آپ لے لیں اس کو تو مزیدار کہاں ہوتا ہے؟ درمیان میں۔ کناروں میں کیا رکھا ہے بتائیں؟ آج لوگ افسوس کی بات ہے مسلمان کناروں پر ہیں، دین کے کناروں پہ بس تھوڑا تھوڑا کیا ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، فلاں سے سن لیا، فلاں سے سن لیا، اسی کو اسلام سمجھ کے وہی سارا کچھ سمجھ کے زندگی گزار رہے، نہ انہیں مقصد کا پتہ، نہ انہیں اسلام کا پتہ، نہ انہیں دعوت کا پتہ، نہ انہیں یہ ذمہ داری کا پتہ کہ میں ایز اے امت ہونے کے ناطے سے میرے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، یہ نہیں پتہ، جس کا زوال آج ہم دیکھ رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ آج مسلمان مظلوم کس لیے بتائیں؟ کیونکہ یہ ظالم ہے سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جو بھی تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یعنی تم نے اللہ کے کلام کو، اس کے دین کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا اللہ کے علم کے لیے، نہ قرآن کو سمجھا، نہ اس پہ غور و فکر کرا، نہ احادیث کو صحیح سند کے ساتھ لیا، اتھینٹسٹی کے ساتھ لیا سبحان اللہ، اور نہ ہی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کی، بس اپنی زندگیوں میں مگن رہے جیسے غیر ہے، جیسے سبحان اللہ نان مسلمس ہیں آج اپنی زندگیوں میں مگن، بس دنیا 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 کرتے رہے، تو تم میں تو ایمان کی ہی کمی تھی نا، اسی لیے تو مدد نہیں آ رہی ہے مسلمانوں پر۔ آج مسلمان مظلوم اس لیے ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ لکھ لیں اس بات کو، جب ظلم سے پیچھے ہٹیں گے، یعنی خود پر ظلم کرنے سے، لوگوں پر ظلم کرنے سے، خود پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کے علم کے لیے وقت نہیں، خود کی اصلاح نہیں کر رہے، دوسروں پر ظلم یہ ہے کہ ان تک اس دین کو نہیں پہنچا رہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ کی دوست، آپ کے نیبر، آپ کے رشتہ دار اس کلام کو ڈیزرو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ آف قرآن ہونا ڈیزرو کرتے ہیں، جنت ڈیزرو کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن آپ ان سے وہ حق چھین رہی ہیں، یاد رکھیں یہ ظلم ہے آپ کو ان پہ، اور اس کا آپ نے حساب چکانا ہوگا معذرت کے ساتھ۔ ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آئیں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے کلام کے لیے وقت نکالیں، یعنی سارا کچھ ہو جاتا ہے سبحان اللہ جب آپ نیت کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ بہت بزی اسکیڈول رہتا ہے، ہر ایک کی زندگی کی کئی مصروفیات ہیں، لیکن اس کو پریورٹیز میں سیٹ کریں۔ میرا نمبر 1 پریورٹی کیا ہونا چاہیے؟ میرے اللہ کو میں نے نمبر 1 رکھنا ہے، اس کے علم کو میں نے نمبر 1 رکھنا ہے، اس سے اپنے تعلق کو میں نے نمبر 1 رکھنا ہے سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نمبر 1 رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنی نظروں میں، یعنی لوگوں کی نظروں میں بھی نمبر 1 رکھے گا۔ دیکھ لیں آپ جیسا آپ، یعنی ایک کوئی بھی رشتہ ہو سبحان اللہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے، یاد رکھیں ٹھیک ہے، یعنی آپ جیسا کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ نیت کر لیں کہ میں نے سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا ہے، قرآن کے ساتھی بننا ہے، میرا ایمان ہے قرآن پہ، تو اس ایمان کا حق ہے کہ میں قرآن کے حقوق ادا کروں، میں تجوید سیکھوں، میں اس کی تفسیر سیکھوں، میں اس پہ غور و فکر کروں، میں اس پہ عمل کروں اور اس کو عام کروں، جو کہ امت ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے سبحان اللہ۔
آپ آج نیت کر لیں، اللہ ابھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ کھول دے گا. یاد رکھیں الحمدللہ میں یہاں پہ سبحان اللہ موجود ہوں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے. آئیں تو صحیح. وہ دل سے ایک پکار جب نکلتی ہے نا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں اب حاضر ہوں تیرے کلام کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے علم کے لیے، اب میں وقت نکالنے کے لیے حاضر ہوں، چاہے وہ کتنا بھی کیوں نہ ہو. ایک ہاف این آور سے شروع کر لیں. سبحان اللہ 5 منٹ سے بھی آپ ڈیلی کے شروع کر لیں. اللہ تعالیٰ کو وہ نیکیاں زیادہ پسند ہے جو روزانہ کی جائیں. یاد رکھیں چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو. آپ 5 منٹس بھی روزانہ کیوں نہ لگاتے ہو، دھیرے دھیرے کر کے 5 to 10، 10 to 15، 15 to 20، اس طریقے سے آپ بڑھاتے جائیں گے. میں جانتی ہوں کہ چینج ایک ساتھ نہیں آ جاتا نا، ہم روبوٹس تو نہیں کہ ایک بٹن دبایا اور ہم میں چینج آ جائے، نہیں. لیکن پروکیسٹینیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب حق بات آپ کو پتہ چل جائے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. یعنی سبحان اللہ کہ اس کو اپنی زندگیوں میں لانا شروع کر دے. اس سے فائدہ آپ ہی کو ہے. یاد رکھے اللہ اکبر. میں نے نا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگ بھی کہتے سنا ہوگا آپ نے بھی کہ جب میں نے دعوت دی لوگوں کو اللہ کے علم کی طرف بلایا تو مجھے سننا کیا ملا، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنی جہالت امت میں ہے، میں کیا بتاؤں. کیا کہتے ہیں وہ سبحان اللہ کہ نہیں ہمیں جتنا علم ہے نا اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا عمل کرنا پڑے گا. واللہ یہ بے وقوفی ہے. حالانکہ سب سے پہلا حکم جو ملا ہمیں اقرا، پڑھ، علم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امت یہ بات کہہ رہی کہ جتنا علم ہے اتنا کافی ہے. یعنی علم کبھی ختم ہی نہیں ہوتا نا. سبحان اللہ جتنا بھی لیتے جائیں اتنی معلومات ہوتی ہے، اور جتنا علم آتا جاتا ہے زندگی میں اتنا حلم، اتنی نرمی، اتنی عاجزی، اتنی برکت آتی جاتی ہے زندگی میں، جیسے جیسے آپ اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں. علم نا جیسے کھانا جسم کی غذا ہوتی ہے نا، اللہ کا علم، قرآن کا علم، وحی کا علم روح کی غذا ہے. آج ہماری روحیں مر چکی ہے معذرت کے ساتھ. آج ہماری نماز میں روح نہیں، ہمارے قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں روح نہیں. یعنی جب ہم نہیں سمجھ رہے اس پر، یعنی آپ دیکھیں روح جب ہوتی ہے ہمارے اندر کسی بھی چیز کے اندر تو اثر ہوتا ہے نا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کوئی اثر ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں آنکھوں سے؟ ہاں اگر نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ روحانی آپ نے پڑھا، کیونکہ روح ہے تو سمجھ آ رہا ہے نا. لیکن اگر آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا، آپ ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، بس دور کرتے جا رہے ہیں، تو روح کہاں ہے؟ نماز کو بھی آپ لے لیں سبحان اللہ، آپ صرف اٹھک بیٹھک کی طرح آپ نے پڑھ دی سبحان اللہ نماز، کچھ نہ سمجھا، نہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہ آپ نے اللہ کو فیل کیا سبحان اللہ، اپنے تعلق کو مضبوط کیا نماز کے ذریعے، تو کیا فائدہ؟ روحانی نماز ہے ہی نہیں، روح ہی نہیں اس نماز میں، نہ شعور، نہ روح، نہ خشوع، نہ خضوع، بیکار. انفیکٹ وہ سبحان اللہ ثواب کے بجائے وبال بن جاتی ہے. تو سبحان اللہ کوشش کریں کہ شعوری ہماری نمازیں بنیں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بہترین بنائے سبحان اللہ. اب تک جیسا بھی کیا سو کیا، آپ پلٹ آ جائیں. اللہ انتظار میں ہے آپ کے پلٹ آنے کا کہ میرا بندہ یا میری بندی کب آئے گی اور میں کب اسے قبول کروں گا. سبحان اللہ سارے کام اللہ آپ کے بہترین بنا دیتا ہے. یاد رکھیں تہجد سے جو شروع کرتا ہے دن کو، یا پھر کم سے کم فجر سے، آپ اس دن میں برکت کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے پہلا کام اللہ سے کیا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوتا ہے، اور وہی انرجی پورے دن برقرار رہتی ہے. یاد رکھیں آپ کے اس دن کے سارے کام اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. آپ آ کر تو دیکھیں ایک دفعہ قرآن سے جڑنے کی نیت کر کے تو دیکھیں سبحان اللہ. یعنی وہ جڑنا نہیں جو کہ صرف پڑھنے کا نام ہے، دور کرنے کا نام نہیں سبحان اللہ. وہ جڑنا جو سمجھنے کا نام ہے، غور و فکر کرنے کا نام ہے، تجوید تفسیر سیکھنے کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، دوسروں تک کام کرنے کا نام ہے. وہ جڑنا میں آپ سے کہہ رہی ہوں سبحان اللہ. اللہ اکبر. آپ اللہ کے کام کریں، اللہ آپ کے کام کر دے گا. اور یہ سارا کچھ کس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں.
یہ ٹائم اس کام کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روٹین بن جائے گا، آپ کا یعنی سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہمارے مینیج کرنے میں ہوتا ہے. یاد رکھیں پرٹیکولر ٹائم پر پرٹیکولر ٹاسک، میں نے ٹائم مینجمنٹ کی بھی ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں نا الحمدللہ، تو وہ اس سے بھی آپ گزرے، یعنی ایک دفعہ آپ ڈسکرپشن سے ضرور گزر لیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل سکے، بہت کچھ آپ سیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ میرا یہ وقت میرے تعلق باللہ کے لیے، اللہ کے علم کے لیے. اس طرح سے آپ جب وقت نکالیں گے نا سبحان اللہ، تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک بہترین ساتھی بن جائیں گے قرآن کے، آپ ایک بہترین زندگی گزاریں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے دنیا و آخرت میں. یعنی جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں، اصل ایمان قرآن سے آتا ہے یاد رکھیں، اور جب ایمان آتا ہے تو دل میں اطمینان آتا ہے، ایمان سے اطمینان آتا ہے اور دنیا جنت بنتی ہے، پھر آخرت جنت بنتی ہے. لکھ لیں اس بات کو، یعنی مومن کی پہلے دنیا جنت بنتی ہے، اس کے بعد آخرت جنت بنتی ہے. لکھ لیں سبحان اللہ. وہ جب دنیا سے جاتا ہے نا تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار کے ساتھ جاتا ہے کہ اے اطمینان والی روح، لوٹا اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اللہ اکبر، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں چلی جا، اس پکار کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی پکار کے ساتھ دنیا سے جائیں، یہ خوشخبریوں کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. تو چلیں سبحان اللہ، جتنی زندگی بچی ہے اس کو بامقصد گزاریں، اس کو جو مقصد ہے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعوت کا کام سبحان اللہ، اس پہ گزاریں، اپنا سارا کچھ اللہ کے راہ میں لگا دیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان سے اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے استطاعت کے مطابق احسان کے لیول پہ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے کام کریں. جتنا احسان آپ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کریں گے، اتنا اس سے بڑھ کر احسان اللہ آپ کے کاموں کو آسان کرنے میں کرے گا، بہترین بنانے میں کرے گا. ایک دفعہ آ جائیں، ایک دفعہ آپ مڑ کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسے قبول کرتا ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ لائنس ہیں، ہاں میں جانتی ہوں کہ آج تھوڑا وقت میں آپ کا زیادہ لوں گی، لیکن یہ تکمیل سیشن ہے نا سبحان اللہ، اس لیے تھوڑا سا وقت کی آپ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے باقی کے وقت میں کتنی برکت دے گا انشاءاللہ. دیکھیں جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل سا اصول دیتی ہوں کہ نعمت اللہ کہتے ہیں کہ یعنی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے تو میں مزید برکت دوں گا، میں مزید اس کو زیادہ کروں گا نعمت کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. وقت نعمت ہے، جتنا تم اس وقت کا شکر کرو گے، یعنی وقت کا شکر یہ ہے کہ تم اس کو اللہ کے لیے لگاؤ. جیسا اللہ نے تمہیں وقت کے استعمال کا حکم دیا اس طریقے سے استعمال کرو. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے تمہارے وقت میں سے، آپ یہاں لگا رہے ہیں وقت سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے گا. سملرلی کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو، آپ مال کہہ لیں، کھانا، پانی، واٹ ایور، یعنی علم، یعنی اولاد، یا پھر کوئی بھی چیز، سبحان اللہ، ماں باپ، یعنی جتنے آپ کے آپ شکر گزار رہیں گے، جتنا آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے، اتنا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے گا، اتنا ان کے لیے آسانیاں کرے گا، اتنی ان کی عمروں کو لمبے کرے گا سبحان اللہ. یعنی ہر چیز کو آپ بہترین طور پہ سمجھ سکیں گے. تو بس بہت کم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ جب قرآن کی طرف آئیں گے تو روئے بغیر ایک دن نہیں جائے گا، یعنی خوشی کے آنسو آپ روئیں گے سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جتنی آپ شکر گزار بنیں گی نا، یعنی جتنا آپ اللہ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق گزاریں گی، استعمال کریں گی نا، اتنا سبحان اللہ برکت دے گا. زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے دیکھ لیں آپ، پھر کتنی برکتیں آئیں گی. وقت میں برکت، کھانے میں یعنی کمائی میں برکت، روزی میں برکت، آپ کے علم میں برکت، آپ کے ہر چیز میں برکت. اور اس یعنی برکت کا ایک اور راز بھی ہے کہ بانٹ، یعنی شیئرنگ. جتنا آپ علم کو عام کریں گے، صحیح علم کو یاد رکھیں، اپنا منہ نہیں کھولنا جب تک آپ الراسخون فی العلم نہیں ہو جاتے، اپنا منہ نہیں کھولنا فتوے کے لیے، تقوی اختیار کرنا ہے یاد رکھیں. اپنا منہ تبھی کھولنا ہے جب آپ پختہ علم والے ہوں، ٹھیک ہے.
اس سے پہلے جو علم والے ہیں، جن کی باتیں آپ سن کر ہدایت پر آئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دلیل کے ساتھ ہو، اتھینٹسٹی کے ساتھ ہو، تو اس علم کو عام کرنا ہے. میں نے آپ نے یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ جو بھی شیئر کیا فارورڈ کر دیا. سبحان اللہ، اس سے بچیں، اس سے بچیں. پہلے تحقیقات کریں، ریسرچ کریں کسی بھی چیز کو عام کرنے سے، خاص طور پہ دین کے معاملات میں. اللہ اکبر. آخرت کے معاملات میں اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ یہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ شکر گزاری کریں گے، نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی اس میں برکت دے گا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہی تو ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، یعنی کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. سبحان اللہ. یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں تجربے کے مطابق کسی نے کیا خوبصورت لائنز لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور میں بھی اس کی گواہی دیتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کروایا ہے. الحمدللہ. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ، میری طرف آ کر تو دیکھو، متوجہ نہ ہوا تو کہنا. یعنی آپ آئیں تو صحیح اللہ کی طرف، دیکھیں پھر اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے آپ کی طرف، کیسے آپ کو اپنی رحمتوں میں لے لیتا ہے، کیسے آپ کی زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، کیسے آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، کیسے آپ کو ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنا دیتا ہے، کیسے آپ کو جنت کے راہی بنا دیتا ہے، کیسے آپ کو انمول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے دیکھیں، میری راہ پر چل کر تو دیکھو، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. اللہ کی راہ کون سی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام اللہ کی راہ ہے، قرآن و سنت اللہ کی راہ ہے، اللہ کا دین اللہ کی راہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے دین پر چل کر تو دیکھو. نہیں، پہلے تم نے کرنا ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، پہلے تم نے چلنا ہے. یہ نہیں کہ بس وہاں دعائیں کرتے بیٹھ گئے، تم نے کوئی کوشش نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا. کوشش تم نے کرنی ہے پہلے. راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، پھر تم کہنا اگر اللہ راہیں نہ کھولے تو. اللہ واللہ راہیں کھول دیتا ہے، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. تم میری راہ پر چل کر تو دیکھو، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. آپ کے کتنے مسئلے ہو سکتے ہیں زندگی میں، ساروں کے اللہ سولیوشنس آپ کو دے دے گا، ساروں کے جواب قرآن میں ہیں. سبحان اللہ. آپ آگے تو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. یعنی تمہیں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو نا، اللہ سے سوال کر کے تو دیکھو. اب فی الحال ہدایت کی ضرورت ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا یعنی جو ہدایت کی دعا ہے، دل سے وہ پکار نکلے، دل سے وہ دعا نکلے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، سوال کر کے تو دیکھیں ہدایت کا. اللہ تعالیٰ عطا کی، بخشش کی حد نہ کر دے تو کہنا. یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے بخشش مانگتے ہیں، توبہ کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ بخشش کی حد کر دے گا. اتنا آپ کو بخشے گا، اتنا آپ کو دے گا، واللہ آپ یعنی سبحان اللہ خوشی کے آنسو روئیں گے کہ اللہ میں نے اتنی زندگی تیری راہ فرمانی میں گزار دی، میں نے لوگوں کی خاطر تجھے ناراض کیا، میں نے اپنے نفس کو نمبر 1 رکھا، میں اپنی مانتی گئی، لیکن جب میں نے توبہ کی تو نے یہ نہیں کہا کہ تو اتنے سال، اتنی زندگی تو مجھ سے دور تھی، اب کیوں آئی ہے، یہ تو نے نہیں کہا. اللہ نہیں کہتا میری پیاری دوستوں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں، اور اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کو دینا. اب آپ ہی نہیں لینا چاہتے تو اللہ کیا کرے، بتائیں مجھے. یہ تو غم ہے نا امت کا کہ اللہ دینے تیار ہے، امت لینے تیار نہیں ہے. اللہ ہدایت دینا چاہتے، دے چکے ہیں قرآن و سنت میں، لیکن امت نہیں لے رہی. یہی تو میرا غم ہے، یہی تو ہر عالم دین کا غم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کو بھی علم ہوتا ہے دین کا، قرآن کا، سنت کا، داعی اللہ ہوتے ہیں، ان کا یہی تو غم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی رب سے کیسے جوڑا جائے. اور اب تیار بیٹھا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے، آپ کو اپنی رحمتوں میں لینے کے لیے، جنت میں ڈالنے کے لیے، لیکن آپ نہیں آنا چاہ رہے، آپ نہیں سبحان اللہ خود کو جنتی بنانا چاہ رہے. تو اللہ کیا کرے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورۃ نساء میں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر، بتاؤ.
اللہ نے اگر جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو سب کو ڈال دیتا نا، ایک ساتھ دنیا میں بھیجتا کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ آپ سے بے حد انتہائی محبت کرتا ہے، جیسا آپ سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ واللہ سبحان اللہ، یہی تو دکھ ہے، یہی تو غم ہے نا۔ مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا اللہ، یعنی حدیث میں آتا ہے جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو اللہ یا لبیک یا عبدی کہتا ہے، یعنی اے میرے رب، جب بندے کے دل سے پکار نکلتی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پیارے رب کو، اتنے مہربان رب کو میں اور آپ آج تک ناراض کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سارا کچھ نا ایمان کی کمی کے نتائج تھے۔ کوئی بات نہیں، قرآن سے جڑ جائے ایمان خود ہی آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جڑنا ہے قرآن سے تو آپ مجھے نا، یعنی آپ مجھ سے بھی ہیلپ اینڈ گائیڈنس لے سکتے ہیں، یا پھر کوئی، یعنی آپ کو جو بھی اتھینٹک علم دینے والا آپ کو نظر آئے، یعنی وہ دلیل سے بات کرتا ہے، یعنی آپ اسے جانتے ہیں کہ وہ حق کے راستے پر ہے، یعنی آپ دعا کر لینا تو اللہ آپ کو خود ہی راستے آسان کر دیں گے۔ آپ کو کسی گمراہ کی طرف تو لے کر نہیں جائیں گے اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا تو۔ سبحان اللہ، کسی کے بھی ذریعے نا آپ ہیلپ اینڈ گائیڈنس لیں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ اگر مجھ سے لینا چاہتے تو یعنی مرحبا، ویلکم، سبحان اللہ، میں تو ہمیشہ تیار رہتی ہوں، چاہے میری کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو۔ میں بھی الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی الحمدللہ ایک قرآن کی ساتھی ہوں، میں بھی الحمدللہ یعنی دین اور دنیا کو بیلنس کر کے سبحان اللہ جانا پڑتا ہے، یعنی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سبحان اللہ میں ہر اس کے لیے تیار رہتی ہوں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ ہر فرد کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے امت ہونے کے ناطے سے، کہ وہ داعی اللہ بنے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی پہچان کرائے، قرآن و سنت سے جوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائے، ان کی سیرت سے گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ جب آپ شروع میں آتے ہیں قرآن کی طرف، وہ یعنی تو لوگ آپ کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے نا، ابھی تو تم نے کیا کچھ نہیں کرنا، ابھی تو تمہارے اسٹڈیز ہیں، ابھی تو تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہوگی، پھر نہ تمہارے بچے ہوں گے، پھر ان کی تربیت تم نے کرنی ہے، بہت کام ہوتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں تو وقت ہی وقت ہوگا نا، تب تم لے لو۔ یا پھر کئی رشتہ دار روٹ بھی جاتے ہیں جب اللہ کی طرف آپ آتے ہیں، انہیں نا ان کے حقوق سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی انہیں دے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو آپ کی نمازوں سے پرابلم ہوگی، ان کو آپ کی قرآن کلاس سے پرابلم ہوگی، یعنی سبحان اللہ جو بھی ہو، آپ اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، تھوڑے دن وہ آپ کی قدر نہیں کریں گے، سمجھ لیں تھوڑا ان کا روٹنا، یعنی اتنے سال اللہ روٹھا رہا، یعنی اللہ کو آپ نے ناراض کیا ان کے خاطر، تو تھوڑے دن وہ ناراض رہیں، خوش رہیں، کچھ بھی رہیں، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ آگے دیکھیں گے آپ سبحان اللہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، میں قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ آگے جا کر تھوڑے دن کی یہ چیز ہوتی ہے، لوگوں کی ناراضگی وغیرہ، آگے جا کر اللہ آپ کو اتنی قدر دے گا، اتنی عزت دے گا کہ لوگ خود آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس راہ میں جڑ جائیں گے، اس بامقصد زندگی گزارنے میں جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھو، لوگ آپ کو ملامتیں کریں گے، یعنی بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا، اس سے تو بہت کم ہے جو صحابہ نے جھیلا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کیا سننی پڑی آپ کو، ٹھیک ہے، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھو، اکرام کی حد نہ کر دو تو کہنا۔ اتنا کریم ہے میرا آپ کا رب کہ وہ اکرام کی حد کر دے گا، عزتوں کی حد کر دے گا، قدر کی حد کر دے گا، آپ کے رتب و رتبے کی حد کر دے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے لیے لوٹ کر تو دیکھو، رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ اللہ کے لیے آپ لوٹ کر تو دیکھیں،
چاہے کیسی بھی آپ کی اب تک زندگی تھی، الحمدللہ جیسی بھی تھی، اب اللہ نے آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پیکیج دے دیا ہے نا۔ قرآن و سنت، اسماء الحسنہ سے جڑ جائیں، سیرت سے جڑ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوٹ کر تو دیکھیں، توبہ کر کے تو دیکھیں، رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ اور یہ خزانوں کے بارے میں زبان سے بات نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیں، آپ محسوس کریں گے اس کو، آپ گواہی دیں گے کل، جیسا آج میں گواہی دے رہی ہوں، جیسا آج میں تڑپ رہی ہوں امت کے لیے، اور دوسرے بھی سبحان اللہ تڑپ رہے ہیں، کام کریں، کل آپ تڑپیں گی، کل آپ سبحان اللہ ساروں کو جہنم سے بچاتی ہوئے جنت میں لے جانے کی فکر کریں گی، کیونکہ یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں، خود کا تعلق باللہ مضبوط رکھنا اور دوسروں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے کونچے میں بک کر تو دیکھو، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ ہم کہاں کہاں بکتے ہیں، دنیا کے لیے بکتے ہیں، لوگوں کے لیے بکتے ہیں، اولاد کے لیے بکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم بک چکے ہوتے ہیں کہ یعنی ہمارا اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم بک چکے ہوتے ہیں ساری زندگی اولاد کے لیے، ساری زندگی لوگوں کے لیے، ساری زندگی دنیا کمانے میں بک چکے ہوتے ہیں ہم ادنا سی حقیر ترین دنیا کے لیے، حالانکہ وہ دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے کنچے میں بک کر تو دیکھو، میری راہ میں میرے لیے بک کر تو دیکھو، میرے لیے خود کو سبمٹ سرنڈر کر کے تو دیکھو، جسے اسلام کہا جاتا ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، بک کر تو دیکھو، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ آپ کو انمول کر دے گا، اللہ آپ کو وہ دے گا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، اللہ آپ کی سوچو گمان سے کہیں بڑھ کر اپنی شان کے مطابق اللہ آپ کو دے گا۔ شرط نیت ہے، جتنی نیت، جتنا دل پاک و صاف ہوگا، اتنی آپ کی زندگی بہترین آسان ہوگی، یاد رکھیں، خوشحال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے رب مان کر تو دیکھو، مان کر تو دیکھو، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ رب کے 3 معنی، خالق، مالک، مدبر، یعنی مجھے خالق، مالک یعنی پالنے والا، یعنی میرے سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں، مدبر پلاننگ کرنے والا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کے پلانز کے مطابق ہوگا۔ یہ توکل، یہ اسی کو رب ماننا کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، کہ اللہ میرے رب ہے، یہ مان کر تو دیکھیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تو جب آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو غلام یعنی بندے والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم والی زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے رب مان کر تو دیکھو، میری بات سن کر تو دیکھو، ٹھیک ہے، میں سب سے تمہیں بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، یاد رکھیں، بس اللہ آپ کو اپنا محتاج بنا لے گا، سب سے بے نیاز کر دے گا۔ لوگوں کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، یاد رکھیں، دنیا کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، یاد رکھیں۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ بھی بیزار آ جائیں گے، اللہ نہیں آتا بیزار۔ یعنی جتنا آپ اس سے مانگتے جاتے، جتنا آپ اس کے قریب ہوتے جاتے، اتنا وہ آپ کو دیتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے نا۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، خود کا کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ، سارا کچھ ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ آپ کو ان سے زیادہ دے گا، سب سے بے نیاز کر دے گا، سبحان اللہ۔ وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ وفا کیا ہے؟ یہ وہی وفا ہے کہ جب تم نے قبول کیا اسلام کو، یعنی ایک وعدہ کیا تم نے اللہ سے، عہد الست بھی کر کے آئے تھے کہ دنیا میں جا کر صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آ کر تم بے وفا بن گئے، شیطان کی مانتے چلے گئے، نفس کے قلبوں میں آتے چلے گئے۔ نہیں، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہے یہ گواہی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی میں اللہ کو اپنا الہ بناؤں گی، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مالک خالق ہے، اور سارے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ وہ ایک اور اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ سے، یہ ایک عہد، ایک کمٹمنٹ ہے اللہ سے۔
وفادار بنے اس کے بعد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بندے اور اس کے رسول ہیں، تو رول ماڈل بناؤں گی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی یہ وفا ہے، کلمے کی وفا، کلمے کی شرط ہے سبحان اللہ کہ آپ کی زندگی میں کلمہ ہو، آپ کی زندگی میں یہ گواہی ہو جو آپ دیتے ہیں زبان سے اشہد کہہ کے، اللہ اکبر کبیرہ. جب زندگیوں میں یہ آتی ہے تب آپ وفادار بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ سبحان اللہ تم سے سنبھلا نہیں جائے گا. تم نے اللہ کی نعمتوں میں یعنی کھیلو گے، اللہ کی نعمتوں میں پنپو گے، اللہ کی نعمتوں میں تم سبحان اللہ، اللہ اکبر. میں کیا کہوں آگے، یہ تو زبان سے ہم اس کو کمپلیٹلی بتا ہی نہیں سکتے نا جب تک آپ اس کو خود سے محسوس نہیں کریں گے. محسوس کریں گے آپ، آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. آخر میں اللہ کہتا ہے کہ بالآخر میرا ہو کر تو دیکھو، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا. آج کبھی کبھی لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو وقت نہیں دے پاؤں گی، فلاں یہ فلاں وہ. اللہ کا وعدہ ہے جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے، اللہ کے ہو جاتے، اللہ سب کو آپ کا کر دیتا ہے. یعنی آج تک آپ ان کے پاس جاتے تھے، کل سے وہ آپ کے پاس آئیں گے. لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، یعنی آج آپ دنیا کے پاس جاتے، کل دنیا آپ کے پاس آئے گی، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی. سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا، دنیا تیری، رشتہ دار تیرے، اولاد تیری، یعنی جن کے بچھڑنے کے ڈر سے تو اللہ سے دور جا رہا ہے، ان سب کو تیرے کر دوں گا. بس تھوڑی سی شروع میں مشکلیں آتی ہیں جو کہ بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہے. یہی تھا سبحان اللہ کہ اللہ یعنی آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ سب کو آپ کے کر دے گا. آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک آپ کو دیتا رہے گا. یعنی رضا کی حد تک اللہ آپ کو دے گا سبحان اللہ. اللہ یعنی آپ اللہ کو راضی رکھیں، آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ آپ کو یعنی راضی کر دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ. اور ہم کب راضی ہوں گے؟ جنت میں جا کر نا. اللہ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر ہم سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ نا. سبحان اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ہمارے دل میں آئے گی تو سارا ہوگا، ایمان بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا. اصل محبت نہیں ہے، یاد رکھے، جب تک عمل نہیں ہے، جب تک شعور نہیں ہے، جب تک علم نہیں ہے. سبحان اللہ. یاد رکھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں. یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو اللہ کی غلامی میں دیتی ہوں، میں اللہ کے غلام، اللہ کی بندی ہونے پر راضی ہوں. یہ ہے اس کا مطلب. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. یعنی اسلام کا جو بھی حکم ہے، جو بھی بات ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. 5 وقت کی نمازیں خوشی خوشی میں پڑھتی ہوں، قرآن کو خوشی خوشی میں سمجھتی ہوں، اللہ کے لیے وقت میں خوشی خوشی لگاتی ہوں. یہ ہے اس کا مطلب. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اسلام کا دین ہونے پر میں راضی ہوں. تو آپ نے جب قبول کیا تو نبھائیں، وفا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ آپ کو راضی کر دے گا. پھر آخر میں کہ وہ بھی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں. یعنی مجھے ان کو فالو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، ان کے نقش قدم اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں. ہاں تھوڑی بہت مشکل آئے گی، لیکن صحابہ جتنی تو قربانیاں نہیں دیں گے نا ہم. اللہ انہوں نے تو اپنی جانیں لگا دی، آپ اپنا وقت لگا دیں، آپ اپنی صلاحیتیں لگا دیں، آپ اپنے استطاعت کے مطابق احسان کر لیں خود پہ، لوگوں پہ. اللہ کے دین کو جب آپ سبحان اللہ اپنی نمبر 1 پریورٹی بناتے ہیں تو اللہ آپ کے زندگی کو سبحان اللہ بہترین بناتے ہیں. اللہ اکبر. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد میرے نبی ہے. مجھے ان تینوں پہ راضی ہوں میں. مجھے کوئی اعتراض نہیں اللہ کی غلامی میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں اسلام کو فالو کرنے میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر زندگی گزارنے میں.
مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں گی، اسلام کو جانوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزروں گی، یہ مطلب ہے۔ جب آپ مال علم ہی نہیں تو کیا راضی؟ کچھ نہیں راضی سبحان۔ یعنی میں اللہ کو پہچاننے کا علم حاصل کروں گی، اسلام کیا ہے جانوں گی، علم حاصل کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزروں گی، احادیث کو جانوں گی، یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر خوشی کامیابی کا راز یہ ہے کہ رب کی رضا، لکھ لیں، خیر خوشی کامیابی کی راز رب کی رضا۔ جب رب آپ سے راضی ہوگا، سب آپ سے تھوڑے دن کے لیے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ سب کو آپ کے کر دے گا۔ تھوڑی سی مشکلیں شروع میں سہلیں سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں آپ کے لیے۔ یعنی اپنے تعلق باللہ کی فکر کریں، اس کو نمبر 1 رکھیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ کام میں اب جو کرنے جا رہی ہوں، کیا میرا رب اس سے راضی ہے؟ کیا میرے رب کو یہ کام پسند ہے؟ کیا یہ میرے تعلق باللہ کو مضبوط کرے گا یا کمزور کرے گا؟ یعنی کچھ بھی کام ہو، لٹرلی کچھ بھی کام ہو، ٹھیک ہے، یہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے، یاد رکھیں یہ ایمان ہونا چاہیے میرا آپ کا۔ آخرت میں ہم نے اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور ایک بات کہ سب نے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ جس کے لیے آپ آج تک اللہ کو ناراض کرتے رہے، انہوں نے آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آنا، انہوں نے آپ کے ساتھ کل حشر میں نہیں ٹھہرنا، انہوں نے آپ کی مدد نہیں کرنی، اللہ نے آپ کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، مرنے سے پہلے ہو یا مرنے کے بعد، صرف اسی نے کام آنا ہے، اسی ایک ذات نے، وہی سچا دوست ہے، وہی سچی محبت کرنے والا ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ۔ تو اس کی محبت کو ٹھکرانے والا کدھر کا بھی نہیں رہے گا، یاد رکھیں۔ تو احتیاط برتے اللہ کے تعلق، یعنی اللہ سے جو اپنا تعلق ہے اس میں احتیاط برتے، تقوی اختیار کرے کہ کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے نا۔ سوچ سمجھ کے ڈرتے بچتے سیدھے رہے، جتنے سیدھے آپ رہیں گے، جتنے سبحان اللہ آپ کے دل پاک و صاف ہوں گے، جیسی دل ویسی زندگی، لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ، سب کچھ صحیح چلے گا، سب کچھ۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے مطابق چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ چاہ رہے ہیں اور ویسا نہیں ہو رہا تو سوچ لیں کہ سمجھ لیں کہ اللہ کی چاہ کے مطابق ہو رہا ہے، اور میری چاہت سے کئی بڑھ کر بہتر ہے اللہ کی چاہت۔ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کچھ، لیکن آگے جا کر آپ سمجھیں گے کہ سبحان اللہ، شکر ہے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی تھی، اگر میں وہ کرتی جو میں چاہتی تو آج میں خسارے میں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جانی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا چاہیے، تو کریں گے نا، اب سے وقت کو مینیج، اللہ کے لیے وقت کو نکالیں گے نا۔ اور یہ جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہی تو ہے قبر کے 3 سوال کہ ما ربک ما دینک من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دنیا میں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو قبر کے سوال بہت آسان، یعنی آپ کی جیسی زندگی ہوگی ویسی آپ کی موت، اور موت کے بعد کے کام ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو نیت کر لیں کہ میں نے زندگی اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب میں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ میں بس اسی کی مرضی کے مطابق گزاروں گی۔ ایمان جان ہے، اور یہ قرآن سے آتا ہے، تو میں قرآن سے جڑ جاؤں گی، ویسا جڑنا جیسا اس کا حق ہے۔ اور مجھے آپ سبحان اللہ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام پہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اللہ کو پہچانا، اتھینٹک سورسز کے ساتھ، اتھینٹک سبحان اللہ جسے کہتے ہیں دلیل کے ساتھ میں آپ کو دوں گی سارا کچھ انشاءاللہ، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لکھ لیں اس بات کو انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ مجھ سے کمپلیٹ ہیلپ اینڈ گائیڈنس آپ کو ملے انشاءاللہ تعالی، تھوڑی سی میں آپ کی رہنمائی کر سکوں اس کے لیے، تو آپ ضرور بضرور مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ میں آپ کو اللہ سے جوڑ دوں، آپ کو قرآن کے ساتھی بنا دوں، آپ کو نا سبحان اللہ یہ خوشحال زندگی کا پیکیج دے دوں سبحان اللہ۔ ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے غم،
سب ختم ہو جائیں گے، سارا کچھ آسان ہو جائے گا. بلیو می، یہ قرآن کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، یہ قرآن کی بشارتیں ہوتی ہیں جو آپ کو روزانہ ملتی جاتی ہیں جب آپ ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بن جاتی ہیں. تو نیت کر لیں، اللہ راستے آسان کر دے گا. جزاکم اللہ خیراً کثیر. اللہ آپ کے وقت میں اتنا برکت دے، آپ کے اتنے کام آسان کرے کہ آپ نا سبحان اللہ آگے سے اللہ کے لیے وقت نکالنے میں کبھی نہ جھجکیں، کبھی نہ پیچھے ہٹیں. سبحان اللہ. تو جزاکم اللہ خیراً کثیر، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.